توڑ پھوڑ کا عادی ہے، ایک جگہ ایک جھنڈے کے نیچے یہ ہر اس جگہ جہاں یہ متحد ہو وہیں پر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سال بھر تک ہم سارے مومن ایک رہتے ہیں، دیا میں ایک، شادی میں ایک، مرنے میں ایک، غم میں ایک، سارے ادھر محرم آیا اور ادھر تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تو معلوم ہوا شیطان بھی دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں یہ فرش اعضا پہ بیٹھ کے ایک نہ ہو جائے۔ تو سال بھر تک ہم ایک رہتے ہیں اور محرم میں آ کے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کی فطرت اور اس کا نیچر کہ یہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور جب یہ ٹوٹا وہیں سے گھاٹا شروع ہوا تو اب مذہب آتا ہے مختلف ذہنوں کو متحد کرنے کے لیے۔ تو اب مذہب جمع کس طرح کرے؟ تو اب تک ہم نے جو سینٹر بنایا تھا ملنے کے لیے وہ زبان کو، کلر کو، ملک کو، زمین کو، کلچر کو، اسلام نے کہا ان سب کو ریموو کر دو، تمہارا ایک ہی سینٹر ہے اور وہ ہے خدا۔ جب تم خدا سے ڈائریکٹ رشتہ جوڑو گے تو نفرتیں دم توڑ دیں گی، محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب کلر سے محبت کرو گے تو دوسرے کلر والے سے نفرت کرو گے۔ جب نیشن سے محبت کرو گے تو دوسری نیشن کے خلاف وار ڈکلیئر ہو جائے گی۔ جب اپنی زبان سے محبت کرو گے تو دوسری زبان کو چلنے کا موقع نہیں دو گے۔ جب اپنے کلچر کو لائک کرو گے تو دوسرے کلچر کی انسلٹ کرو گے۔ اپنے خدا سے جب محبت کرو گے تو جب کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے تو جنگ کس سے کرو گے؟ تو لہذا سے اسلام صرف ایک بات چاہتا ہے کہ جتنا تمہاری ذات سے جتنی بھی اسٹیٹ لائن جا رہی ہیں، یہ میری لینگویج، یہ میرا کلچر، یہ میری لینگ، یہ میرا مورل، کچھ نہیں، تم ایک اسٹیٹ لائن اپنی ذات سے کھینچو خدا کی طرف، میرا خدا۔ جب خدا تک تمہاری یہ اسٹیٹ لائن جائے گی اب ریفلیکشن شروع ہوگا، میرے خدا کی زمین، تو اس زمین پر ایٹم بم نہیں گرا ہوگا۔ میرے خدا کی مخلوق، تو مخلوق سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ کالی ہو یا گوری ہو، اس لیے کہ جب خدا کی مخلوق ہے تمہارے خدا کی، تو کالی بھی اسی کی مخلوق ہے، گوری بھی اسی کی مخلوق ہے۔ میرے خدا کے بولنے والے تو تمہاری زبان ہو یا ان کی زبان ہو، سب خدا ہی والے تو ہیں۔ تو اسلام میں جتنے بھی ریلیشن تھے، چاہے وہ نیشنل ریلیشن ہو یا کلچرل ریلیشن ہو یا اور قسم کے ریلیشن ہو، ان سب کو مٹانے کے بعد کہا تمہارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک ہی رشتہ ہے خدا سے۔ اور جب خدا سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو وہاں سے جو ریفلیکشن شروع ہوگا تو زمین پر بسنے والے سارے تمہارے اپنے عزیز ہو جائیں گے۔ تو مالک اشتر کو مولا کائنات نے جو خط لکھا ہے، مصر کے گورنر تھے اس زمانے میں، تو اب آج بھی نہج البلاغہ میں امام کے وہ جملے موجود ہیں، اے مالک اشتر، تم جس قوم کے اوپر حکومت کر رہے ہو اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو تمہارے دین جیسے ہیں، دین کے بھائی ہیں، اور ایک وہ ہے جو تمہارے روب جیسے لوگ ہیں، یعنی تمہاری جیسی مخلوق ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہب نے جو تعلق بتایا وہ یہ بتایا کہ دنیا میں بس دو ہی ریلیشن ہو سکتے ہیں، ایک وہ کہ جو تمہارا فیتھ مذہب والا ہو، تو جب مذہب سے رشتہ جوڑو گے تو غیر مذہب سے نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے یہودی کا جنازہ گزرا، سرکار دو عالم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے ہوئے تو جابر بن عبداللہ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے تو ہو گئے مگر دل نہیں چاہتا تھا کھڑے ہونے کے لیے، تو بار بار کہہ رہے ہیں حضور یہ یہودی ہے، حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ جب 3 مرتبہ کہہ دیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ یہودی کا جنازہ ہوگا، کہ حضور ان کا مذہب اور ہے اور ہمارا مذہب اور ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں مذہب الگ ہے مگر انسانیت میں تو یہ اور ہم برابر ہیں، انسان ہے یہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ یہودی ہے۔ تو میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ اس کے مذہب کی بنا پر نہیں، اس کے انسان ہونے کی بنا پر کہ یہ ہمارا جیسا انسان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے مذہب میں الگ صحیح لیکن انسان ہونے کے ناطے تو برابر ہے۔ تو یہ انسان جہاں جہاں ہوگا یہ قابل تعظیم و قابل عزت بنتا چلا جائے گا۔ اسلام نے جو اس کے لیے الگ چیپٹر ہے کہ غیر مذہب